بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین و سامعین، بڑی معروف مشہور آیہ کریمہ 30ویں سپارے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیہ کریمہ میں بلکہ اس پوری صورت میں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی، اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین آئے. انہوں نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ آپ کا رب یہ پوچھتا ہے آپ سے، اے حبیب اتدری کیف رفعت ذکرک، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، کیا آپ کے علم میں ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل کو کہا قلت اللہ تعالی عالم، کہ میں نے جبریل سے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس انداز سے میرا ذکر بلند کیا ہے. تو جبریل امین نے پھر اللہ کا پیغام دیا کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں وَأَيُّ رَفْعٍ مِثْلُ أَنْ قَارَنَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ، کہ اس سے بڑھ کر اور اللہ کا ذکر کتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کلمہ شہادت میں جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں اپنے نبی کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ محمد یہ ملے ہوئے ہیں. علامہ لوسی پھر لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کتنا اپنے نبی کا ذکر اللہ بلند کر سکتا ہے کہ اللہ خود بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ ادب کے ساتھ سلام پڑھا کرو. پھر علامہ لوسی لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور نبی کا ذکر کتنا بلند ہو سکتا ہے کہ وجعل طاعتہ، کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو، اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے. علامہ لوسی پھر لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور نبی کا ذکر کتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے نبی کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ القابات سے پکارا ہے. کہیں فرمایا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. پچھلے دوسرے نبیوں کو جو حضور کی آمد سے پہلے نبی تھے ان کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ پکارا، لیکن جب اپنے نبی کی باری آئی تو ان کو صفاتی نام سے پکارا. علامہ لوسی لکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور نبی کا ذکر کتنا بلند ہو سکتا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو یہی حکم دیا گیا
کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اپنے امتیوں کے سامنے کرو، بلکہ پہلی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر شامل ہے۔ علامہ آلوسی پھر لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کتنا ذکر نبی کا بلند ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر۔ ایک آخری حدیث پاک مختصر سی عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں اس حدیث پاک کو بیان کرتے، حدیث قدسی۔ آپ کہتے ہیں کہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، اے نبی صل یا محمد مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ما اسألو، میں کیا مانگوں یا رب، کیا مانگوں؟ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ تو نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے، تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ نوح علیہ السلام کو چن لیا ہے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ نے فرمایا، اے نبی جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے، آپ کی شان وراء الورا ہے، میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، انا آتیناک الکوثر۔ اے نبی میں نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، میں نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام میں نے جوڑ دیا ہے، جہاں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں اے نبی آپ کا ذکر ہوگا، بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ فضاؤں میں بھی گونجتا رہے گا، آسمانوں کی فضاؤں میں بھی یہ نام اللہ کے ساتھ نبی کا نام گونجتا رہے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے فرمایا کہ اس زمین کو میں نے آپ کی خاطر پاک کر دیا ہے، اور پاک کرنے والا بنا دیا ہے، اس زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا، میں نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد جو آپ پر الزام لگائے گئے تھے وہ دور کر دیے ہیں۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کے امتیوں کے دلوں کو قرآن پاک کا حامل بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔